نیچے گر گئی اور اسی وجہ سے پھر وہ ان کا وہ بچہ بھی ضائع ہو گیا اور اسی زخم کی وجہ سے تھوڑے دن کے بعد وہ فوت ہو گئی۔ اب کوئی غیر آدمی ہو اور اس کی بیٹی کو کوئی ذرا سی بات کر دے اس کو وہ برداشت نہیں کرتا، اور وہ آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی موت کا باعث بنتا ہے وہ بھی سامنے آ کر کھڑا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ ہے کہ تم نے کیا ظلم کیا تھا، لیکن جاؤ اسلام ظلم کا جواب ظلم سے نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کوئی جبر کوئی زیادتی اور جس سے آپ قابض آ جائیں آپ رولر بن جائیں اس وقت کسی کے ساتھ ظلم کریں زیادتی کریں، اسلام اس بات سے منع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے تم نے ظلم کیا تھا اللہ سے معافی طلب کرو میں بھی تمہیں معاف کروں۔ اللہ اکبر، ایک ایسا دور بھی دیا عصمت و واقع اور پرزنر آئے دیکھیں لمبی اسٹوری ہے، میں سے بیان نہیں کرتا کہ پرزنر جو قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا جاتا ہے، اور بلکہ ان گوروں کے پاس ان پڑھے لکھوں لوگوں کے پاس بھی آج سے پہلے کوئی بھی کیا بلکہ 1961 کا جو دیانہ کنوینشن ہوا تھا اس سے پہلے ان کے پاس کوئی ایسا رائٹ کوئی ایسی کوئی تحریر کوئی کانسٹیٹیوشن کوئی ایسی چیز تھی نہیں موجود کہ اگر لوگ کوئی پرزنر ہو جائیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ راجا غریب جیل کے اندر عراق افغانستان جہاں کیا کیا ظلم ہو رہا ہے ہم تو خود بھی پڑھتے ہیں بلکہ کوئی بھی آ کر بتاتے ہیں کہ دیکھیے کیا کیا انسانیت کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان دے آپ رحمت للعالمین بن کے دنیا کے اندر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ نے جو ملک جنگیں لڑی اس کے موقع پر قیدی آئے صرف سمجھے کہ 6,500 کے قریب یا 7,500 کے قریب ٹوٹل جو قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی معاوضے کے بغیر کسی ظلم کے بغیر کسی زیادتی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں میں ایسے تھے کہ جن کے اوپر کچھ حدیں نافذ ہوتی تھی آپ نے ان کو سزا دی، ان 2 کے علاوہ یہ 7,500 کے قریب سارے کے سارے پرزنر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر معاف کیا، جنگ حنین کے موقع پر جس میں 6,000 کے قریب سب کے قیدی اس طور پر اس جنگ کے اندر تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف ہی نہیں کیا بلکہ جس کے اندر یہ بھی آتا ہے ابھی بن حاتم کی پھوپھی وہ آتی ہے دوسری خواتین آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف بھی کرتے ہیں پورے کے پورے قبیلے کو اور جاتے وقت ان کو جانے کے لیے سواری بھی مہیا کرتے بلکہ مصعب بن عزیر رضی اللہ عنہ کے بھائی کہتے ہیں میں جس وقت قید تھا تو میں جس وقت مسلمانوں نے مجھے قیدی بنا لیا ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے گھر کے اندر اچھا جیسے مہمانوں کی خدمت کی جاتی ہے ایسے ہی اچھا کھانا پکاتے اور پہلے مجھے کھلاتے پھر بعد میں خود کھایا اور رات کے وقت بھی اچھا بستر مجھے دیتے اور بعد میں پھر مسلمان کبھی کسی کو جگہ ملتی کسی کو نہیں ملتی لیکن یہ مسلمان جو وہاں پہ ہماری حفاظت کے لیے تھے سیکورٹی کے طور پر وہ خود بھوکے رہتے لیکن ہمیں کھانا کھلاتے ان کے کپڑے پھٹے ہوئے حدیث کے الفاظ ہیں اور وہ اپنے قیدیوں کو وہ بہترین کپڑے پہنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی قیدی کے ساتھ ظلم نہیں کیا بلکہ ان میں سماوا بن اسعد بھی تھے وہی مشہور صحابی جن کو مسجد کے اندر باندھا گیا لیکن بہترین کھانا کھلایا گیا بہترین خدمت کی گئی اور جیسے کہ ان کو آزاد کیا جاتا 3 دن کے بعد تو وہ پھر وہ گھر واپس نہیں جاتے بلکہ وہ سے کرنے کے بعد فوراً آ کے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے سے برا چہرہ کوئی نہیں تھا آپ کی زبان سے بری زبان سے سیکھی نہیں تھی لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ سے بہتر تو کائنات کے اندر کوئی اور انسان ہے ہی نہیں آپ مجھے کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی کے اندر شامل کریں پتہ جنگوں کے موقع پر دیکھ لیں پرزنر کے طور پر دیکھ لیں انسانی آزادی کے طور پر دیکھ لیں قرآن نے تو پہلی بات کہہ دی بڑا بنی آدم لوگوں آزادی کی بات کرتے ہو ہم ہر انسان کو آزادی ہر انسان کو عزت قائم کرتے ہیں لائک اسلام کے اندر مہمان کی عزت ہوگی اس کے اندر یتیم کی حقوق ہوں گے اس کے اندر مہمانوں کے بھی حقوق ہوں گے اس کے اندر پڑوسی کے بھی حقوق ہوں گے اس اندر ہر انسان کو اس کا حق ملے گا اس لیے ان اللہ هو العدل قرآن نے 1-2 مرتبہ 26 میں 26 ٹائم جسٹس انصاف کا ذکر کر کے لوگوں کو بتایا اسلام سے بہتر مذہب اور اسلام سے بہتر کوئی راستہ انصاف مہیا کرنے کے لیے اور کوئی نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ عدل ہے اس کا نام عدل ہے اور انسانیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر عدل پسند کرتا ہے جو قرآن نے کہا کہ یہ حق کیا ہوتا ہے عدل کیا ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کر دیا اس کے مقابلے میں آج لوگ جیسا میں شروع میں کہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں اسلام کے بارے میں باتیں سچی بات تو یہ ہے کہ نام اسلام یا میڈیا لوگ اسلام کو جانتے نہیں انہوں نے اسٹڈی نہیں کی انہوں نے کاش اگر کوئی غیر مسلم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی لائف جو ہے اسی کی اسٹڈی کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کیسی تھی تو وہ اس بات کو سمجھے گا کہیں بغیر لا ہی نہیں سکتا کہ اگر کائنات کا سب سے بڑا انسانیت کا اگر کوئی ممکن ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں جیسے میں نے کیا کہ رسول اللہ نے 19 کے قریب جنگوں کا حصہ لیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سب کو معاف کر دیا اور ٹوٹل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی کے اندر جنگیں اور
مسلمانوں کو مختلف جگہ پہ قافلے گئے تو لڑائیاں ہوئی ہے، کئی ذرا ٹوٹل لوگ دونوں سائڈوں کے جو مرے ہیں وہ 600-700 کے قریب، 600-700 کے قریب لوگ مرے ہیں دو سائڈ سے، مسلمانوں کا بھی اور کافروں کے، پوری عرب کے اندر امن، سلامتی اور محبت اور بھائی چارے کا ایسا درس مل جاتا ہے کہ اس کی روشنی سے پورے انسان پورا ورلڈ جو ہے ادھر کو ایک نمبر ہو جاتا ہے۔ اس مقابلے میں آپ نامسلم کے اندر ہسٹری دیکھیں، مسلمانوں کے بارے میں باتیں کرنے والے اگر ان کی ہم ہسٹری کو دیکھیں تو اتنی مکروہ ہسٹری نظر آتی ہے، بلکہ آپ اسپین کی حالت دیکھیں، ہماری ضرورت کے اندر اسپین ہی ہے کہ 712 ہجری کے اندر 712 کے اندر جیسے کہ مسلمان آئے، مسلمان نے آپ یہاں پہ عدل انصاف آئے، اچھی تحریک بنائی وہاں پہ، اسلامک آرٹ، اسلامک فن اس کو پروموٹ کیا، سائنٹسٹ مسلمانوں کی سب سے جو روشن ہسٹری جو ہمیں پوری انسانیت کی سائنس کے لحاظ سے ملتی ہے وہی جس وقت اسپین کے اندر، لیکن جس وقت اسی اسپین کے اندر جو کرسچن دوبارہ غالب آتے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا حالت ہوتی ہے، تقریباً 28,000 مسلمانوں کو ایک ہی دن کے اندر اندرس گناتا جس کو یہ گناڈا کوردوا کہتے ہیں قصبہ، وہاں کے بازاروں کے اندر ایک ہی دن کے اندر 28,000 مسلمانوں کو مارا گیا، کتنے لاکھوں مسلمان شہید کر دیے گئے، لائبریریاں جلا دی گئی، ہر انسانیت وہ چیز جس سے انسانیت پناہ مانگتی ہے وہاں پہ عیسائیت نے کیا۔ اس کے بعد دیکھیں یروشلم کے اندر جس طرح مسجد اقصی کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اور اس طریقے سے وہاں پہ جس طرح عیسائیوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں، مسلمانوں نے جس طرح لڑائیاں کی، صلاح الدین جو تھا اس کی رچرڈ فرسٹ اور سیکنڈ اس کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑائیوں کے اندر بھی وہ جس کو رچرڈ بیمار ہو گیا، صلاح الدین اس کے لیے کھانے کا سامان بھی بیچتا ہے، دوائیں بیچتا ہے، پھل فروٹ بھی بیچتا ہے، جن کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اتنا اس سے محبت سب کو معاف کر دیا۔ اور لیکن جس طرح یہ کرسچن یہ دوبارہ وہاں پر جا کے جس طرح کیا کرتے ہیں، ایک صرف بیت وہ مسجد اقصی میں جو ساری باؤنڈری ایریا ہے جمع فراق مسجد اقصی، اس کے اندر بھی 10,000 مسلمان تھے اور ایک ہی دن کے اندر 10,000 مسلمانوں کو ان لوگوں نے اسی وقت قتل کر، ایک دن کے اندر 10,000 مسلمان قتل کر دیے گئے۔ اس میں آپ دیکھ لیں دوسری کی تاریخ جو لڑائیاں ہوئی ہیں، میکسیکو امریکہ کی لڑائی 13,000 بندہ مر گیا، کوریا کے ساتھ لڑائی امریکہ کی 26,000 بندہ مر گیا، جنگ جو فرسٹ جو ورلڈ وار ہوئی تھی 1914 کے اندر قریباً اس میں 37 ملین پیپل جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 15 ملین بندے جو ہیں جو پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی فرسٹ ورلڈ وار اس کے اندر مارے گئے، سیکنڈ جو ورلڈ وار ہوئی ہے 39 سے 1944 تک، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ 26 ملین بندے جو ہیں وہ جنگ کے اندر مارے گئے۔ صرف آپ دیکھیں ایک ہی دن کے اندر جیسے امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر ایٹم بم مارا تو ایک ہی دن کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ آدمی مارا۔ آج جو لوگ انسانیت کی، حقوق کی، اسلام کی، امن کی، ٹیررزم، فریڈم، ہر چیز کی بات کرتے ہیں، یہ ساری اگر ہسٹری دیکھی جائے ان کی تو پوری ہسٹری جو ہے وہ ہمیں ظلم کی، تشدد کی، قتل کی، لاکھوں لوگوں کی مرنے کی ملتی ہے، اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی وہ سلام کی، محبت اور شفقت والی ہے۔ اس لیے ہم مسلمان بھی ایز اے مسلم بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، لائف آف دا پروفٹ اس کو زیادہ زیادہ پڑھنا چاہیے، اس سے ہمیں خود بھی اپنے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی کیا تاریخ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا اخلاق، ان کا کردار، اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا، اور ایسے ہی نامسلم سے جب بات ہو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اس کی اسٹڈی کرنے کی دعوت دی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔